أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العصر فقد حبط أعماله. تمام قسم کی توصیفات کبریائی، بڑائی، بزرگی، شان و شوکت اس رب العالمین خالق کائنات، خالق ارض و زمان کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری مصیبت اور پریشانیوں میں ہمارے کام آتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں اولاد عطا کرتا ہے. اور وہی اللہ رب العالمین ہے کہ جس کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، لکھنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اور وہی اللہ رب العالمین ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، لیکن اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کر کے یوں ہی تنہا اور آوارہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے وہ مقصد ہے عبادت. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہارا ٹیسٹ لیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، عمل کے اعتبار میں تم میں سے بہتر کون ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تب جا کر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں. معزز سامعین کرام، آج جس موضوع کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال. نیکی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اگر استطاعت دی ہے تو حج بھی کرتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال کا جو پروفٹ ملتا ہے، جو فائدہ ملتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں جمع ہے. ہم جو خطبہ سن رہے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے، مسجد میں آنے کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ ہمیں ثواب ملا، ہم تو ثنا بیان کرے اللہ رب العالمین کہ ہمیں ثواب ملا. ابھی 2 رکعت نماز پڑھنے کے ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے، ثواب مل رہا ہے. یہ سارے ثوابوں کے، یہ ساری نیکیوں کا جو پروفٹ ہے، جو فائدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں جمع ہے. اگر کوئی تجارت کرنے والا، کوئی بزنس کرنے والا، کوئی دھندا کرنے والا، اس کو اس کے دھندے میں، اس کو اس کی بزنس میں جو پروفٹ ملتا ہے، جو فائدہ ملتا ہے، وہ اس پروفٹ کو، اس فائدے کو سنبھال کر رکھتا ہے. اسی طرح ایک کاشتکار اپنے کھیت میں
کوئی چیز لگاتا ہے، جب اس سے فصل اگ جاتی ہے، فصل پیدا ہو جاتی ہے، تو اس فصل کو کاٹنے کے بعد اس فصل میں سے جو پروفٹ ملا، جو فائدہ ملتا ہے، اس پروفٹ کو، اس فائدے کو سنبھال کر رکھتا ہے، ایسے باہر نہیں پھینک دیتا، اس کو گھر کے اندر بورا بوری پیک کر کے گھر کے اندر رکھتا ہے۔ یہ اسی کھیت کا ہے جس کھیت میں اس نے جو بھی چیز بویا، جو بھی چیز لگایا، اس کا بینیفٹ، اس کا پروفٹ اس کو جو ملا وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، گھر کے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، چاہے نماز ہو یا روزہ، زکات ہو یا حج، کوئی بھی عبادت، اس کا جو پروفٹ ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہے۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام، کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم کر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو، ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو نیکیوں کو برباد کرنے والی، ہمارے نیک عمل کو ضائع کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ اس سے بچیے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اگر انسان کسی حال میں اگر مر گیا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ حضرات شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا، سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ غور کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے پہلے 18 پیغمبروں کے نام گنایا ہے، اور 18 کے 18 پیغمبروں کے نام گنانے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر اگر شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا، سارے کے سارے اعمال کو میں ان کے ضائع کر دیتا، ان کی نیکیوں کو میں برباد کر دیتا۔ اللہ رب العالمین پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ سے پہلے 18 پیغمبروں کے نام اللہ رب العالمین نے گنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر اگر شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا، ضائع کر دیتا۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا، اپنے نبی سے خطاب کیا، کیا کہا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری طرف وحی کر رہا ہوں، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے میں نے سب کی طرف یہی وحی کیا تھا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بھی شرک کرتے تو میں تمہارے سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا، میں تمہارے ساری کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ غور کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، پیغمبر جیسی شخصیت کے بھی اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا۔ اگر وہ شرک میں مبتلا ہوتے، اگر وہ شرک کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے بھی اعمال کو، ان کی بھی نیکی کو برباد کر دیتا، ان کی بھی نیکی کو ضائع کر دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے محمد، اگر تم بھی شرک کر دینا میں تمہارے اعمال کو برباد کر دیتا، تمہارے اعمال کو میں ضائع کر دیتا۔ غور کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، اللہ نے اطاعت دی، حج بھی کیے ہیں، سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں شرک بھرا ہوا ہے، شرک سے پاک نہیں ہے۔
علم اور علم میں فرق ہے. تو ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے. اگر ہماری زندگی میں شرک ہے، ہم کتنے ہی بڑے کام کر لیں، کتنے اچھے کام کر لیں، کتنا ہی بڑے سے بڑے نیکی کا کام کر لیں، اگر ہماری زندگی میں شرک ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتا. اور شرک کسی کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، اس کو بھی شرک کہتے ہیں. لیکن ایک شرک یہ بھی ہے تعویذ، گنڈا، پلیتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی میتوں میں جب غسل کے لیے لٹایا جاتا ہے تو کلائی سے دھاگا کاٹا جا رہا ہے، پیر سے دھاگا کاٹا جا رہا ہے، ہاتھ سے دھاگا کاٹا جا رہا ہے، کمر سے دھاگا کاٹا جا رہا ہے. اور اللہ کے رسول کے حدیث ہے من علق طبیبۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جہنم میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، کالا دھاگا. آپ نے پوچھا اللہ کے رسول نے، اے آدمی ما ہی یا رجل، اے آدمی کیا پہنے ہو، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں کالا دھاگا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول من الراہنہ، میں بہت کمزور ہوں اور میں نے کمزوری کی وجہ سے دھاگا پہنا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے آدمی انزعها، اس کو اتار دے، انزعها، اس کو اتار دے، فإنه لا تزيدك إلا وهنا. یہ تیری کمزوری کو یہ دھاگا دور نہیں کرے گا بلکہ تیری کمزوری کو اور بڑھا دے گا. اور سن لے، اگر تو اسی حال میں مر گیا نا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر کامیاب نہیں ہوگا جنت کے اندر جا سکتا، انٹری ہی نہیں جنت کے اندر. اگر انسان شرک کی حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا، اگر شرک کرتے ہوئے اس کی زندگی میں شرک ہے، تعویذ اور گنڈوں سے اس کا جسم لدا ہوا ہے، اور اگر وہ اس حال میں دنیا سے چلا گیا نا، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے شخص کی کوئی، اللہ رب العالمین کا ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جہنم کے اندر داخل کرتا ہے. شرک سے بچیے، شرک سے بچیے. اور ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے، اس سے بچیے. اگر یہ ہمارے اندر ہے، اگر ہماری زندگی میں اگر شرک ہے، ہم کتنا ہی نماز پڑھ لیں، کتنا ہی روزہ رکھ لیں، کتنے ہی بار حج و عمرہ کر لیں، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ہمارے عمل کو قبول نہیں کرتا اگر ہماری زندگی میں شرک ہے. اور دوسری چیز نیکیوں کو برباد کرنے والی دوسری چیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم جتنے بھی نیک کام کر رہے ہو، جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہو، اس نیک کام میں، اس اچھے کام میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر موجود نہیں ہے، وہ اعمال، وہ نیکی تمہاری ضائع کر دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی. اللہ رب العالمین ایسی نیکیوں کو، ایسے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے مومنو، اے مسلمانوں،
اور نبی کا طریقہ کیا ہے نماز کا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے ہمیں عبادت، ہمیں نیکی، ہم جو بھی نیک عمل کریں، ہمارا سارا کا سارا اعمال، ساری کی ساری ہماری نیکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اگر ہم نے نہیں کیے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی کام کیے، قابل قبول نہیں ہے، چھوڑ دو کیا کہ کوئی نیکی نہیں۔ دو چیز ہونا ضروری ہے، دونوں چیز اگر انسان کے اندر اخلاص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اخلاص ہے، سچے دل سے وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، لیکن نبی کا طریقہ موجود نہیں، عبادت بیکار۔ اخلاص ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر نبی کا طریقہ ہے اور اخلاص نہیں ہے وہ بھی بیکار۔ دونوں چیز ہونا ضروری ہے، اخلاص بھی اور نبی کا طریقہ بھی۔ اگر یہ دونوں چیز نہیں ہے اور یہ دونوں چیز میں سے اگر ایک بھی ہے قابل قبول نہیں ہے، دونوں چیز ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے والی دوسری چیز اگر یہی ہے کہ اگر ہم نبی کے مطابق، نبی کی زندگی سے، نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی کام کر رہے ہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر جس چیز سے نبی نے روکا ہے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیے۔ اور ہماری نیکی کو برباد کرنے والی تیسری چیز ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی تیسری چیز ہے حسد، بغض، عنایت، کینہ، کپٹ، حسد، جلن۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ چیزیں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عنایت، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ایسے آدمی کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اور آج ہمارے اندر بھرا ہوا ہے کینہ، کپٹ، بغض، عنایت، جلن، حسد، یہ آج ہمارے اندر بھرا ہوا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے اندر یہ ہے، وہ کتنا ہی بڑا کام کر لے، کتنی ہی نیکی کر لے، کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی حج و عمرے کر لے، اگر کینہ، کپٹ، بغض، عنایت بھرا ہوا ہے نا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اعمال کو ہی قبول نہیں کرتا۔ وہاں بن منبہ فرماتے ہیں کہ دنیا بسنے سے پہلے، دنیا میں جو سب سے پہلا جو جرم ہوا تھا، جو غلطی ہوئی تھی، وہ یہی حسد کی بنیاد پر ہوئی۔ آسمان میں جو سب سے پہلی غلطی، وہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا، وہ یہی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ شیطان آدم علیہ السلام کو چلا کرتا تھا، بہکایا، اور حسد کی بنیاد پر چلا کرتا تھا، کینہ، کپٹ، بغض، عنایت کی بنیاد پر چلا کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے جس کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض، عنایت، حسد، جلن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت سنائی۔ مسجد نبی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، نبی کی محفل بیٹھی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، ابھی ایک آدمی آئے گا، وہ آدمی جنتی ہے۔ نبی کی محفل بیٹھی ہے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صحابہ دیکھنا بھی ایک آدمی آنے والا ہے، وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی جنتی ہے۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے کون سا ہے وہ آدمی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری آدمی آتا ہے، ایک انصاری آدمی آتا ہے جس کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ، یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ دوسرے دن سے نبی کی محفل بیٹھتی ہے، اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں اے میرے صحابہ، دیکھنا
ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی جنتی ہے۔ پھر وہی انصاری آدمی آتا ہے جس کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسری مرتبہ بھی وہی آدمی انصاری آدمی آیا۔ تیسرے دن جب محفل بیٹھتی ہے، پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابہ دیکھنا آج پھر ایک آدمی آنے والا ہے، وہ آدمی جنتی ہے۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ اب کون آتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی وہی انصاری آدمی آتا ہے، وہی انصاری آدمی آتا ہے جس کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ 3 دن تک اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی بشارت سنائی، جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی محفل میں عبداللہ بن عاص بیٹھے ہوئے، جب محفل ختم ہو گئی تو عبداللہ بن عاص نے اس آدمی کو پکڑے، اس انصاری آدمی کو، اور اس سے کہنے لگے کہ یار انصاری آدمی، میرے گھر میں میرے ابا سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں تمہارے گھر 3 دن رہنا چاہتا ہوں، تو میں نے قسم کھایا کہ میں 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، تم اپنے گھر میں مجھے 3 دن رکھ لو۔ تو اس انصاری آدمی نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے۔ تو عبداللہ بن عاص اس انصاری آدمی کے گھر میں 3 دن رکتے ہیں، 3 دن اور 3 رات رکتے ہیں۔ اور کیوں رکتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں یہ کون سا عمل کرتا ہے، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو 3 دن تک جنت کی بشارت سنائی۔ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے، رات میں نیند کھلتی تھی، ہم اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تہجد پڑھا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عاص نے کہا یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ جب 3 دن ہو گئے تو اس انصاری آدمی سے عبداللہ بن عاص پوچھتے ہیں کہ انصاری آدمی میرے گھر میں میرے ابا سے جھگڑا نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے تم کو 3 دن تک جنت کی بشارت سنائی ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تم کو 3 دن تک جنت کی بشارت سنائی۔ میں اس لیے تمہارے گھر میں 3 دن تک رکا تھا، میں نے تو ایسا کوئی عمل کرتے ہو تم کو دیکھا نہیں۔ تو انصاری آدمی نے کہا کیا ہے عبداللہ بن عاص، میں ایک عمل ہے میرے اندر، شاید کہیں اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت سنائی ہے، میں نہیں جانتا کہ اور آدمی کے اندر یہ خصلت اور یہ عادت ہو۔ تو انصاری آدمی نے کہا کیا ہے عبداللہ بن عاص، میرے اندر ایک چیز یہ ہے کہ میں کسی بھی اپنے بھائی سے حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں ہوں، بغض و عنایت نہیں رکھتا ہوں، کینہ کپٹ میرے دل میں نہیں ہے۔ میرے نزدیک سارے انسان ایک ہے، میرے نزدیک سارے انسان کے لیے خوشی ہے، میں کسی بھی آدمی سے جلتا نہیں ہوں، کینہ کپٹ اور بغض عنایت نہیں رکھتا ہوں۔ آج ہمارے دل میں بھائی سر بول رہا ہے، محلہ پڑوس والے سر بول رہا ہے، جماعت سر بولی ہے، کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کینہ کپٹ بغض عنایت ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں کینہ کپٹ بغض عنایت ہے، ہم کتنا ہی نیکی کر لیں، کتنا ہی نیک عمل کر لیں، کتنا ہی بڑا کام کر لیں، یہ بغض، یہ کینہ کپٹ، حسد جلن ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کس کے سینے میں، جس کے اندر کینہ کپٹ بغض عنایت حسد جلن ہے، کون کس سے بول رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سوچئے کہ ہمارے بول چال کس کس سے نہیں ہے، ہم
کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے۔ غور کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال بانٹا جائے گا، فرشتہ نامہ اعمال بانٹے گا، بہت سے متقی پرہیزگار آدمی بھی صفے بنا کر کھڑے ہوں گے، صفے در صفے کھڑے ہوں گے، فرشتہ نامہ اعمال لے کر آئے گا۔ بہت سے متقی پرہیزگار آدمی جو آدمی دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، زکات دیا کرتے تھے، حاجی تھے، لائن پر کھڑے ہوں گے، فرشتہ نامہ اعمال لے کر آئے گا۔ وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن جب فرشتہ نامہ اعمال لے کر آئے گا، ان متقی پرہیزگار آدمیوں کے پاس، نمازی آدمیوں کے پاس، حاجی کے پاس آئے گا، اس کا نامہ اعمال اس کو ڈیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، چیخ اٹھے گا کہ میرا نامہ اعمال میرے ڈیرے ہاتھ میں کیوں دیا جا رہا ہے، میرا نامہ اعمال میرے ڈیرے ہاتھ میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی، ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے، ہم نے تو دنیا میں حج کیے، ہم تو دنیا میں تہجد پڑھا کرتے تھے، ہمیں ہمارا نامہ اعمال ہمارے ڈیرے ہاتھ میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کو اس کے ڈیرے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے، خاموش، دیکھتا ہے پردہ کر نامہ اعمال، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ کینہ، یہ کپٹ، یہ بغض، یہ عنایت، چیخ اٹھتا ہے، یا ربی، اے اللہ میری نیکیاں کہاں گئی؟ اے اللہ میں نے جو دنیا میں نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی؟ اے اللہ میں نے جو دنیا میں روزے رکھے وہ کہاں چلے گئے؟ میں نے جو دنیا میں حج کیا وہ کہاں چلے گئے؟ میں نے جو دنیا میں تہجدیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے، آئے میرے بندے، تیری اس نیکیوں کو، تیرے اس نیک عمل کو حسد، جلن، بغض، عنایت نے کھا گئی ہے۔ تیرے دل میں بغض تھا، تیرے دل میں حسد تھا، تو اپنے بھائی سے جلا کرتا تھا، تو اپنے مسلمان بھائی سے جلا کرتا تھا، اس کے خلاف تو اپنے دل میں حسد رکھا کرتا تھا، کینہ، کپٹ، بغض، عنایت رکھا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزوں نے تیرے اعمال کو برباد کر دیے، تیری اعمال کو ضائع کر دیے، تیری نیکیوں کو برباد کر دیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو، جہنم کے اندر پھینک دو، پھینک دیا جائے گا۔ زندگی بھر نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکات دیا، اللہ نے استطاعت دیے، عمرہ کرنے چلے گئے، حج کرنے چلے گئے، ادھر سینے میں حسد، جلن، بغض، عنایت بھرا ہوا ہے۔ اچھا، حج کرنے جب جاتے تو مل کے جاتے ہیں، سب سے ہاتھ ملاتے ہیں، مسافہ ملاتے ہیں۔ ارے ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہے، دل ملاؤ۔ اگر ہاتھ ملا بھی لیے، گلے مل بھی لیے، دل صاف نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں تمہارا ایسا حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا۔ سب سے پہلے حسد کو، جلن کو، بغض، عنایت اپنے دل سے نکالو۔ جس کا لیے ہے اس کا دو، جس کا کرتا ہے اس کو چکاؤ، اس کے بعد عمرہ کرنے جاؤ۔ جھٹکے مار رہا پہنچ گئے سعودی عرب، اللہ پیسے عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی عبادت، اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ، دل کو صاف کر کے، دل کو صاف کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں، تب جا کر ہماری عبادت قبول ہوگی۔ اور آخری چیز جو ہمارے نیک عمل کو برباد کرنے والی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عمله، جو آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین اس کو کوئی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب عطا نہیں کرتا، اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ عصر کی نماز بہت اہمیت والی نماز ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعماله، جو آدمی عصر کی نماز
کتنے لوگ پڑھتے ہیں عصر کی نماز، جمعے کی نماز پڑھے، عصر کی نماز اور کہیں گزر گئی، گھر میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں. فجر کی اور عصر کی نماز بڑی اہمیت والی نماز ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے ٹائم کاروبار اور بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، انسان اس کو چھوڑ کر مسجد آئے. اور فجر کا ٹائم جو نیند کا ہوتا ہے، نیند سے اٹھ کر، نیند سے بیدار ہو کر مسجد کو آئے. اگر انسان یہ دو نماز کی پابندی کرے گا تو آٹومیٹک وہ یہ تینوں نمازوں کی، پانچوں ٹائم کی نماز کو پابندی سے پڑھے گا. معزز سامعین کرام، ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہوگا، اور خاص طور سے نماز ہمیں پانچوں ٹائم کی پڑھنا ہے. نماز کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے. جس انسان کے اندر نماز نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے. اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار مسلمانوں میں ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں ہی نہیں ہے. اس لیے میرے معزز سامعین کرام، ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہوگا. نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ مومن کی معراج ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے. نماز کی پابندی کیجیے، اور ہم جو بھی نیک عمل کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں. اور سب سے پہلی چیز، شرک سے ہم محفوظ رہیں، شرک سے بچیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم شرک سے بچیں. اور جو کام ہمیں نبی کا حکم، جس کام میں نبی کا حکم ہے، نبی کی مہر لگی ہے، اس کام کو کریں. اور جس کام سے اللہ کے رسول نے روک دیا ہے اس سے رک جائیں. اور اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو کینہ و کپٹ، بغض عنایت سے صاف کریں، تب جا کر ہم عبادت کریں. اور عصر کی نماز کی پابندی کیجیے. نماز 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، لیکن جو خاص نمازیں ہیں، جو افضل نمازیں ہیں، فضیلت والے جو نمازیں ہیں، ان کا ہم اہتمام کریں. تب جا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے. آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم جو بھی نیک عمل کریں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، زکات ہو یا حج، اے اللہ ہمیں تیرے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے کرنے کے لیے توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم